اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ جن۔ سیکوینس کے لحاظ سے صورت نمبر 72 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل 28 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ جن اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جنات کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کا نام سورت کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ لفظ جن کا روٹ یا بیس ہے جیم نون نون، اور اس بیس سے جو مطلب نکلتا ہے کہ کسی چیز کا حواس سے پوشیدہ ہونا یا چھپا ہونا، یعنی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، فیل نہیں ہو رہی۔ اور اسی سے لفظ جنت بنا ہے، یعنی ایسا باغ جس میں زمین چھپی ہو، یعنی اتنا زیادہ اس میں پیداوار ہو، اتنی زیادہ گھاس یا پودے وغیرہ ہوں کہ زمین چھپ جائے۔ اور اسی طرح اس سے لفظ جنین بھی بنا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ابھی فیٹس ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، تو اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے۔ اور اسی سے ایک اور لفظ بھی ہے جنتن، جیم کی پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، پروٹیکٹنگ شیلڈ، یعنی جس کے پیچھے انسان خود چھپ جائے، جو جنگ وغیرہ کے درمیان یوز کرتے ہیں۔ اور جیم کی زیر کے ساتھ جنتن، یہ جن کے لفظ کی جمع ہے جو کہ سورہ ناس میں آئی ہے، من الجنتی والناس، یعنی ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو چھپی ہوئی ہے۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک جنات کا قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 4 سے 7 تک جنات کی اپنے مختلف گروہوں کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک آسمانوں کے ایکسٹرا سیکیورٹی پروٹوکول پہ جنات کی تشویش کا اظہار ہے۔ آیت نمبر 11 سے 15 تک جنات کے مختلف گروہوں کا ذکر اور ان کا انجام واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 16 سے 17 تک سیدھے راستے پر چلنے والوں کا انعام اور انکار کرنے والوں کا برا انجام بتایا گیا۔ آیت نمبر 18 سے 22 تک شرک کی ممانعت ہے اور اللہ کے اختیارات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 23 سے 24 تک اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور آیت نمبر 25 سے 28 تک اللہ کے لامحدود علم کا تذکرہ کیا گیا اور پیغامات رسالت کی حفاظت کا بیان ہے۔ آئیں اب سورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذکر سے ہوئی ہے۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو کچھ جنات بھی قرآن سن رہے تھے اور آپس میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اور کیونکہ جنات انسانوں کو دکھائی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے بارے میں بتایا، اور پھر جنات کے متعلق کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی سیم واقعہ ہے جو سورہ احقاف میں بھی آیا تھا، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ اس سے ڈیفرنٹ کوئی اور انسیڈنس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاس، یعنی یہ مکہ سے تھوڑا دور بازار تھا، ادھر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں تلاوت فرمائی تو اس وقت جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا اور انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو ادھر ہی ٹھہر گیا، اور وہ سب جنات غور سے قرآن کو سننے لگے، اور اس کی آیات سننے کے بعد انہوں نے شرک سے توبہ کر لی اور توحید پر ایمان لے آئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود ایمان لائے بلکہ انہوں نے واپس جا کر دوسرے جنات کو، یعنی اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ پھر جنات کی زبانی ان کے بارے میں مزید تفصیل بتائی گئی کہ اس سے پہلے وہ آسمانوں میں بیٹھ کر فرشتوں کے احکامات سن لیا کرتے تھے، اور پھر وہ خبریں جادوگروں اور کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے، اور وہی خبریں وہ کاہن لوگ پیشن گوئیاں بنا کر لوگوں کو پہنچاتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب ایسا ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، یعنی ان کی باتیں سنتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت آسمان کے اوپر سخت قسم کے پہرے لگا دیے گئے۔ وہ مختلف جگہیں آسمان کے اندر جہاں پہ جنات وغیرہ بیٹھا کرتے تھے اور خبریں سنتے تھے، وہاں سخت طور پر سیکیورٹی سسٹم لگا دیا گیا کہ اگر کوئی جن یا شیطان وہاں بیٹھ کر خبر سننے کی کوشش کرتا تو اس کے پیچھے ایک جلتا ہوا انگارہ پھینکا جاتا، یعنی ان کے اوپر فائر شوٹنگ ہوتی تھی۔
جس کی وجہ سے جنات کو وہاں سے بھاگنا پڑتا اور وہ کچھ سن نہ پاتے۔ اس سخت پہرے کی وجہ سے جنات بڑے پریشان تھے، یعنی انہیں بڑی حیرانی تھی اور ان کی تشویش تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے جس کے باعث اتنا سخت سیکیورٹی سسٹم لگایا گیا؟ کیا اللہ نے زمین والوں کے لیے خاص ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے جسے ہم سے چھپایا جا رہا ہے، یا ان کے لیے کوئی بھلائی کا فیصلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سننے سے روک دیا گیا؟ اس کے بعد جنات کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ ان میں سے کچھ جنات فرمانبردار اور مسلمان ہوتے ہیں، یعنی ایمان لاتے ہیں، اور کچھ گمراہ اور نافرمان رہتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا انجام واضح کیا گیا۔ اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کفار مکہ کو کہلوایا گیا کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر چلتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعام ملتا اور ان پر آسمان سے پانی یعنی بہت زیادہ رزق برستا، اور جو کوئی اللہ کے پیغام سے روگردانی کرتا ہے یعنی منہ پھیرتا ہے تو اس کا برا انجام بتایا گیا کہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد شرک کی شدید ممانعت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر ہے، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا انجام بتایا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم اور پیغامات رسالت کی حفاظت کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بناتے ہیں تو ان کی بھی پوری نگہبانی کی جاتی ہے، یعنی اس رسول کے آگے اور پیچھے حفاظت والے فرشتے مبعوث کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ رسول صحیح طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں یا نہیں۔ اور ایون یہ بات ان فرشتوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جو وحی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتے اور بھی اترے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، یعنی جیسے ایک پورا پروٹوکول، ایک پورا گروپ آیا کرتا تھا جس میں سے کچھ فرشتے جو تھے وہ اس کے ارد گرد حفاظت کے لیے ہوتے تھے، پروٹیکشن سیکیورٹی کے لیے، اور بیچ میں سے حضرت جبرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام یا وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈیلیور کرتے تھے۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ یا کوئی ایسی چیز جو جیسے ہوتا ہے کوئی مٹیریل سائنس وغیرہ کے حوالے سے ریسرچ مٹیریل جس کو بہت زیادہ ایکسٹرا پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک جگہ یا ایک گاڑی میں وہ مٹیریل ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد بہت ساری گاڑیاں پروٹیکشن یا سیکیورٹی والوں کی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غیب کے علم کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کب آنی ہے اور کون سا کام کب ہونا ہے۔ ان سب باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی آدمی، کوئی رسول، کوئی مخلوق اس کے بارے میں نہیں جانتی، اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا اپنے رسول کو اس کے بارے میں علم عطا فرما دیتے ہیں۔ مطلب کل کا کل اختیار اور لامتناہی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو اپنے بارے میں بہت سے حالات تبدیل کر لیتے، یعنی اپنے آپ کو نقصانات سے بچا لیتے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہت ساری پرابلمز، بہت ساری تکلیفیں آئی تھیں۔ مثال کے طور پر ان کا بیٹیوں کی جب پیدائش ہوتی تھی اس کے تھوڑے عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اسی طرح جب ان کا طائف والا واقعہ ہے، تو اس طرح بہت ساری بے شمار چیزیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے حوالے سے ٹھیک کر لیتے۔ اسی طرح ان جنات کی قرآن سننے کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے اور قرآن پاک سن رہے تھے، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں بتائی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کے پاس صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انہیں دیا جائے، اور پھر ان کے آگے اور پیچھے ارد گرد فرشتوں کے پہرے بھی لگا دیے جاتے ہیں تاکہ فرشتے ان کی مسلسل نگرانی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں سب تفصیل انفارمیشن دیتے رہیں۔ تو سورت کے آخر میں یہی بات ثابت کی گئی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی ذات ہے جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس سورت میں صرف ایک ہی حکم ہے، آیت نمبر 18 میں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو یہ تھی ہماری سورہ جن، اس کا خلاصہ اور اس کا حکم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔